شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير
صدق اللہ صدق رسول اللہ نحن علی ذلک من الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، گلے کی خرابی کی وجہ سے اگر کوئی کمی رہ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، ان میں سے ایک صحت بھی ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہمارا موضوع وہ ہے سورۃ الملک، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور سورت کا نمبر ہے 67۔ یہ سورت 30 آیات پہ مشتمل ہے۔ آواز تھوڑی کم کر دیں۔ 30 آیات پہ مشتمل ہے یہ سورت۔ سورت کا لفظی معنی ہوتا ہے علامت۔ قرآن کریم کی 114 سورتیں جو ہیں ان کا مطلب ہے کہ اللہ کی علامت اور اللہ کی نشانی، یعنی قرآن کریم اللہ کی 114 علامتوں یا نشانیوں کا نام۔ یہ سورت آیت کا معنی بھی نشانی ہوتا ہے، واضح نشانی۔ یہ بھی اللہ کی 67 نمبر نشانی ہے آیت، یہ سورت۔ 30 نشانیاں اس ایک سورت میں ہیں۔ ہر آیت وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیات، تقریباً 6500 کے قریب آیات ہیں۔ تو ہمارے جو مشہور ہے کہ 6666 آیات ہیں، تو دراصل وہ بسم اللہ کو شمار کرنا اور نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر جو ہے وہ آیت ہے قرآن کی، اس لیے کہ بغیر آیت کے قرآن میں جو ہے وہ لکھا ہی نہیں جا سکتا۔ مثلا سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو نہیں لکھی گئی۔ اب آمین جو ہم کہتے ہیں، ضالین آمین، وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہیں بھی کسی بھی چھاپے میں آمین نہیں لکھنا چاہیے۔ جو لکھتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، آپ حاشیے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو 6500 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن کا مجموعہ ہے۔ 6500 کے قریب یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے، جسے ہم ترجیح نہیں دیتے، جسے ہم نے سنبھال کے اوپر رکھا ہوتا ہے کہ جی اس پہ گرد نہ پڑے۔ ہر روز اسے صاف بھی کرتے ہیں، غلاف چڑھا کے اسے رکھا ہوتا ہے، صاف کرتے ہیں، اس کی بے ادبی نہیں ہونے دیتے، اس کو چومتے بھی ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ 6500 اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہر روز بندہ ایک نشانی حاصل کرے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، تو اس کو اگر آدمی سمجھ لے تو آدمی کا بیڑا پار ہو گیا۔ یہ سورہ ملک جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیاں، 30 نشانیاں ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی۔ ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہت، اس کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، ملک کو ملک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو انگلش والا ملک ہے نا، جسے دودھ بولتے ہیں، اس ملک کا معنی بادشاہت، ملک کا معنی ملکیت۔
جیسے کہتے ہیں یہ مکان میری ملکیت ہے، یعنی جہاں میرا حکم چلتا ہے۔ اس کو ملک اور ملک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے کہ بادشاہت اور ملکیت، اور پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے۔ اور تبارک کا معنی ایک ہوتا ہے برکت والا، ایک ہوتا ہے بہت بابرکت۔ تبارک الذی، بہت بابرکت جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اب برکت کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں یہ برکت کا معنی اس کنویں کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہرا رہے، کم نہ ہو۔ تو برکت اس خیر کثیر کو کہتے ہیں۔ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ایسا فضل فرما دے جو کم نہ ہو، اسے برکت کہتے ہیں۔ بہت بابرکت ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت اور ملکیت ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، جس کے حکم کے بغیر، جس کی اذن اور اجازت کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا، جس کی ملکیت کے بغیر کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس کی بادشاہت کے بغیر کوئی ایک سونگ نہیں سکتا، جس کی بادشاہت اس قدر بلند ہے کہ کوئی وہاں سن نہیں سکتا، جس کی بادشاہت اس قدر لازوال ہے کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا، جسے کوئی چھو نہیں سکتا، کہ وہ ایک رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا اس حدیث میں کہ اللہ کی بادشاہت ایسے ہے، الملک لا یدام، ایسی بادشاہت جس میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی وہ بادشاہت ساری جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے۔ آپ سمجھتے ہیں ڈجکوٹ کا بڑا ایریا ہے، فیصل آباد کا بڑا ہے، ہزاروں ایکڑ آتے ہیں اس میں، پاکستان بہت بڑا ہے، ہندوستان بہت بڑا ہے، بر اعظم ایشیا بہت بڑا ہے، فلاں بر اعظم، یہ ساتوں بر اعظم، سمندر اتنے بڑے بڑے، بحر الکاہل سے لے کے بحیرہ عرب تک، ان کی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پانی کی انتہا کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اس انتہا کی بات کرتے ہو، اللہ کی انتہا یہ ہے، انتہاؤں کی انتہا یہ ہے کہ یہ دنیا نہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے ایک ہاتھ کے قبضہ میں ہے۔ اس کی اس قدر بلند بادشاہت، اس قدر بزرگی والا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ 30 آیات، کتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں؟ عشاء کے بعد ہماری محافل، ہماری مجلسیں، ہماری یاریاں، ہماری دوستیاں، ہمارے موبائل کا ٹائم، اور آج کل تقریباً 7:30 بجے پونے 8 تک آپ کی عشاء کی نماز ہو جاتی، صبح 5:30 پونے 6 تک یا 6 بجے تک فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ تقریباً 11 گھنٹے کی کم و بیش، تقریباً 10.5 گھنٹے کی رات، 10.5 گھنٹے کی رات میں ایک آیت کے آپ 1 منٹ بھی لگا لیں کہ پڑھنا نہیں آتا، اچھی طرح سمجھنا نہیں آتا، صرف 30 منٹ اگر آپ خرچ کر لیں، گارنٹی حضرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کائنات کے امام کی کہ عذاب قبر نہیں ہوگا، صرف 30 منٹ۔ اور کوئی تیز ہے جیسے ہم حافظ ہوتے ہیں کہ ہم 3 منٹ میں عام طور پہ سورہ الملک پڑھ لیتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ اس کو پڑھے بغیر سوتے نہیں تھے۔ اعلیٰ رسول اللہ جن کے قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تأخر،
اے پیغمبر آپ کا پہلی بات ہے گناہ کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ نے سارے ہی معاف کر دیے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ سورہ ملک کے بغیر وہ سوتے نہیں تھے۔ ہمیں کیسے نیند آتی ہے، ہم کیسے راحت محسوس کرتے ہیں؟ اور لوگ اپنے مرنے کے بعد رسمیں کرتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد میت کو فائدہ ہو، کیوں کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو ہم رسمیں کرتے ہیں، تیجا ہے، کل خانی ہے، جی 10واں ہے، ساتہ ہے، 20واں ہے، چہلم ہے، سال کے بعد برسی ہے، کس لیے؟ اصال ثواب کے لیے۔ قرآن رکھتے ہیں مسجدوں میں کس لیے؟ اصال ثواب کے لیے، جو مردہ وہاں پڑا ہے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے، عذاب قبر نہ ہو۔ ٹہنیاں وہاں ہری وہاں گاڑ دیتے ہیں کس لیے؟ جی عذاب قبر نہ ہو۔ اور جو کنفرم یہ بے سرو پا باتیں رسمیں لوگوں کی بنائی ہوئی، یہ اجمی دین ہے، وہ دین نہیں ہے جو محمد رسول اللہ پہ عرب میں نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بنا لی رسم، آپ نے بنا لی رسم، وہ مردہ ہے جی اس کے سر پہ اتنا قرآن پڑھو، فلاں کرو، قبر کو ایسے کرو، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں جن کی دلیل کوئی نہیں، اور جس کی دلیل محمد کی زبانی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں ہر بندے کی بات جھوٹی ہو سکتی، صرف آقا کائنات، آقا نامدار، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کی بات غلط ہونے کا تصور ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جو پڑھے گا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا، جیسے مرغی اپنے چوزوں کا اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، یہ قبر کے عذاب کو بندے سے روکے گی۔ فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات کہ اللہ تعالی سے اس سورت نے جھگڑا کیا، اس سورت نے جھگڑا کیا، فلاں بندہ یہ مجھے پڑھتا تھا، مرنے کے بعد رسول کی حدیث، صحیح حدیث، حسن درجے کی، رسول اللہ نے فرمایا کہ سورت نے اللہ سے جھگڑا کیا۔ اب اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی مقدس سورت ہے جس نے اللہ سے جھگڑا کیا کہ جو میرا پڑھنے والا ہے اس کو بخش دیا جائے، اور اللہ نے اس سورت کے کہنے پہ، اس سورت کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا۔ حدیث کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دو ہی تو چیزیں ہیں دنیا میں، آپ کو مال چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، مرنے کے بعد بخشش چاہیے۔ اگر بخشش چاہتے ہیں اسی حدیث پہ جس پہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اس پہ ہے، جو سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ قبر کا عذاب بھی نہیں، قبر کا عذاب بھی نہیں، فرمایا وہ سورہ ملک ہے 30 آیات والی کہ قبر کا عذاب بھی نہیں، آخرت کی تنگی بھی نہیں۔ جب سارے لوگ بے سر و سامان ہوں گے، جب قبروں سے نکل کے جائیں گے، یوم یخرجون فیہ، وہاں جس میں نکلیں گے، الا من الاجداث، قبروں سے سران تیز بھاگتے ہوئے، بعض آیات میں آتا ہے آنکھیں اوپر اٹھی ہوں گی، اور بغیر کفن کے، بغیر جوتے کے، بغیر کپڑے کے، بغیر ختنے کے، مرد اور عورت، فرمایا سارے ہی بھاگتے جائیں گے قبروں سے اٹھا کے، اور جتنے مدفون شدہ نیک بد سارے حشر کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ اللہ کے دربار میں یہ سورت اس شخص کو اس دن کی تپش نہ لگنے دے گی، اس کی بخشش ہوگی۔ اور جو محمد نے فرمایا وہ برحق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورت نہ قبر کا عذاب ہونے دے گی اور نہ یہ دوزخ کی آگ میں جانے دے گی، گارنٹی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی آیات پہ ہم غور کرتے ہیں کہ اس کی آیات کا مطلب کیا ہے۔ پورے جمعے کا ٹائم کم ہے، وگرنہ ساری سورت کا میں آپ کو ترجمہ دہرا دیتا بھی، جو آپ پڑھتے ہیں کم از کم اس کا مطلب ذہن میں آنا چاہیے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات
जिसके हाथ में बियदिहिल मुल्क, जिसके हाथ में कब्जा है कुदरत में, ये सारी कायनात की बादशाहत, सारी कायनात की मलकियत, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पे मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। एक होता है कादिर, कुदरत रखने वाला, कादिर फुला भी हो सकता है, बादशाह भी होता है, अदालत का चीफ भी होता है, फौज का चीफ भी होता है कि वो कुदरत रखने वाला होता है। लेकिन कदीर कोई नहीं, कदीर सिर्फ अल्लाह की जात, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, मुकम्मल कुदरत रखने वाला। दुनिया के ताकतवर लोग चाहते हैं कोई पूछने वाला ना हो, इस्तिस्ना मिल जाए, कोई सवाल करने वाला ना हो, किसी अदालत में पूछा ना जाए। कुरान कहता है वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इस्तिस्ना सिर्फ अल्लाह की जात को है कि उससे कोई पूछ नहीं सकता। अल्लाह जो करता है कोई पूछने वाला नहीं, जो नहीं करता है कोई पूछने वाला नहीं। वो बीमार कर दे, उससे पूछने वाला कोई नहीं। वो सेहत दे दे, वो किसी को तरक्की दे दे, तनज़ली दे दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। उसको इस्तिस्नाए कुल है, कायनात चाहे भी तो उससे पूछ नहीं सकती। वो जो ना नजर आने वाला, जिसकी कुदरतें नजर आती हैं, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कदीर का मतलब है इस्तिस्नाए कुल, कदीर का मतलब है इतनी गिरफ्त कि कायनात के हर सांस लेने वाले की सांस उसके कंट्रोल में हो, हर चलने वाले के कदमों के निशान वो गिनता हो, हर खाने वाले के लुकमे लुकमे का एक एक जुज उसके इख्तियार में हो, उसके इल्म में हो, उसको कहते हैं कदीर। जिसको ये पता हो कि 24 घंटे में कितनी मखलूकात मरती और पैदा होती, जिसको ये इल्म हो, जिसके इल्म में हो आज तक कितने आए और कितने जाएंगे, कितने मौजूद हैं, खुराक का इंतजाम कैसे करना है, पालना कैसे है, सेहत कैसे देनी है, बीमार कैसे करना है, चलाना कैसे है, फिराना कैसे है, तकल्लुम का अंदाज क्या है, बोलना कैसे है, ये थूक से लेके ये गंदगी तक और ये अच्छी चीजों से लेके खुशबू तक सारा कुछ उसके इख्तियार में है। उसे कहते हैं आला कुल्ल शैइन कदीर, हर चीज पे मुकम्मल कुदरत रखने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, जिसने मौत को पैदा किया, वल हयाता, जिंदगी को पैदा किया। मौत भी मखलूक है, जो हम कहते हैं ना फुला मर गया मौत आ गई, वो भी अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, पुकारा जाएगा या अहलन नार व या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों ऐ दोज़खियों, सारे मुतवज्जे होंगे। फरमाया एक मींढे को लाया जाएगा, जिस मींढे की सूरत होगी मींढे जैसे, लेकिन असल में वो मौत होगी। फरमाया पूछा जाएगा ऐसे पहचानते हो? हाँ जी पहचानते हैं। ये क्या है? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये वो है जो हर जान को, हर नफ्स को आई है। फरमाया उस मौत को जन्नत और दोज़ख के दरमियान में रख के ज़बह कर दिया जाएगा, और जन्नतियों खुश हो जाओ, दोज़खियों रुस्वा हो जाओ, आज के बाद किसी को मौत नहीं आएगी, इसलिए कि मौत को भी ज़बह कर दिया गया है। मौत को भी मौत आ जाए। मौत अल्लाह की मखलूक, जिंदगी अल्लाह की मखलूक, कायनात की हर चीज अल्लाह की मखलूक। वो खालिक है, उसने पैदा किया। कुरान कहता है और जिंदगी और मौत यही दो चीजें, या जिंदा है या मुर्दा है। जो नहीं हुआ वो मुर्दा है, जमादात कोई हरकत नहीं। जब आ गए वजूद वो जिंदगी है, उसके बाद खत्म फिनिश वो मौत है। उस मौत को अल्लाह ने अपनी मखलूक बताया, अल्लज़ी खलक़ल मौत। फरमाया जब आदमी की मौत आती है, रूह सबसे पहले रूह जो है, और रूह का माना क्या है? राहत। बाज ने कहा राहत से है, आराम से। कि एक मट्टी थी, इंसान मट्टी है, और इंसान मट्टी है, उसमें अल्लाह ताला ने रूह को दाखिल किया, वो जो सख्त चीज थी उसमें नरमी आ गई, लिताफत आ गई, जोड़ हिलते हैं, आंखें हिलती हैं, सारी मट्टी से बना हुआ ढांचा,
کان سنتے ہیں، روح کی وجہ سے راحت ہے، آرام ہے، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ زبان حرکت کرتی، کس وجہ سے؟ روح ہے، روح نہ ہو بے جان ہے۔ پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ حرکت کرتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، معدہ کام کرتا ہے، پھیپھڑے سانس کا کام کرتے ہیں، نظام دوران خون ہے، وہ بھی روح کی وجہ سے۔ سب کچھ روح کا ہے کمال، اور اس کمال بخشا ہے میرے اللہ نے اس زندگی کو، موت کو۔ اللہ فرمایا سب سے پہلے روح نکلتی ہے پاؤں سے، پاؤں بے جان ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی اب پاؤں حرکت نہیں کرتے، آہستہ آہستہ پھر جسم سے روح نکالی جاتی، پھر ایسے سارے اعضاء جہاں تک آتے ہیں، آخر میں صرف آنکھوں کا کنیکشن رہتا ہے۔ اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں بندہ مرتا ہے تو اس کی آنکھیں اپنی روح کو دیکھتی، آنکھیں روح کا معائنہ کرتی، اس وقت پتا چلتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے۔ دنیا والے کسی کو اچھا کہتے ہیں، دنیا والے کسی کو برا کہتے ہیں، دنیا والے کسی کو اجنبی سمجھتے ہیں، کسی کو پہچانتے ہیں، اصل پہچان اس کی ہے جو اپنے اللہ کے نام پہ جس کی موت آتی ہے، اپنے اللہ کی روح کو دیکھتا ہے، وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس وقت نظر آتے ہیں فرشتے، اس وقت نظر آتی ہیں جنتی چادریں، اس وقت نظر آتے ہیں اسرائیل، اس وقت اللہ کے فرشتے ان کا دیدار ہوتا ہے، لیکن اس وقت آدمی کر کچھ نہیں سکتا، اس کی آخر ہوتی ہے، اس کی پھر زندگی ختم ہو جاتی ہے، آخر پھر وہ آنکھیں میں اور آپ ہی بند کرتے ہیں، یہی ہماری حقیقت ہے، کوئی اور کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، زندگی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ ان بزرگوں کو لمبی زندگی دے جو ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی وجہ سے برکتیں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اور جن بزرگوں کو ہم سمجھتے ہیں نا بیکار کہ بیٹھے ہوئے ہیں کام نہیں کرتے، ان بزرگوں کی تو برکت ہے، ان بزرگوں کے تو صاحبان ہیں، ان بزرگوں کی تو دعائیں ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں چار پائی پہ لیٹے ہوئے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کرتے کچھ نہیں، باپ وہ ساری زندگی یا بوڑھا وہ کماتا کماتا آخری عمر ہے 5 سال 10 سال وہ معذوری کی زندگی گزارتا ہے، اور اولاد سمجھتی ہے ہم بڑی خدمت کرتے ہیں، تو آپ کی خدمت اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کی دعاؤں کی وجہ سے تو آپ بچ کے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہاد پہ جاتے ہیں نا تو صحابہ کہتے وہ جی پیچھے رہ گئے کمزور لوگ آئے نہیں، فرمایا ان کی وجہ سے تو تمہیں مدد حاصل ہوتی ہے، وہ مدینے میں بیٹھے ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، اللہ میدان جنگ میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ فرمایا جہاں مجھے تلاش کرنا ہو تو کمزوروں میں تلاش کرو۔ ان بزرگوں کا ادب کیجئے، ان کی داڑھیوں کا سفید بالوں کا لحاظ کیجئے، اور اگر یہ ناراض ہو گیا رب ناراض ہو گیا، ان کو راضی کر کے رکھیے۔ اور مزہ تو تب ہے کہ اولاد ہو جوان اور بابا بیٹھا ہو اور وہ آ کے اس کے ہاتھ چومے، اس کے جسم کو سہلائے، اس کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے ماتھے کا بوسہ لے، اس کی گالوں کو تھپ تھپائے، اس کے کانوں پہ ہاتھ پھیرے، اور اس موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کہ پوچھا موسیٰ پیغمبر نے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ یہ بات بات سے نکلتی ہے، میرا جنت میں پڑوسی کون؟ فرمایا فلاں کساب، اور میرے وہ بھائی جو والدین کو سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ آپ پرانے دور کے، اور ترقی آپ نے کیا دیکھی ہے؟ دنیا کے سارے ترقی کرنے والے قبرستانوں میں پڑے، کیا ہے؟ صرف اللہ کی حقیقت، اور جو اپنے ماں باپ، اور ایسے بدبخت بعض ایسے جو کہتے ہیں باپ مرے گا تو خوشحالی ملے گی، اللہ سے دعائیں کرتے باقاعدہ کہ باپ چلا جائے، فلاں کا باپ مرا تو وہ لوگ خوشحال ہو گئے، ہمارا باپ مرے گا پھر ہمیں خوشحالی ملے گی۔ ڈوب سے مرنے کی ضرورت ہے، شرم سے مرنے کی ضرورت ہے، یہ بزرگ نہ ہو تو دنیا میں روحانیت ختم ہو۔ انہی کے دم پہ اور جی مسجدوں میں آ کے بولتے ہیں، ان بزرگوں نے ہی تو بولنا ہے، اور انہی نے تو کہنا ہے، انہوں نے ہی تو آپ کا یہ نظام چلایا ہوا ہے۔ تہجد کون پڑھتے ہیں؟ بڑی عمر کے لوگ۔ فرمایا اللہ نے کہا فلاں کساب وہ تیرا جنت میں پڑوسی ہے، وہ گئے حضرت موسیٰ تیرا مہمان بننا ہے، اس نے کہا اہلاً سہلاً، کلیم اللہ آئے، اللہ کے رسول آئے، دیکھو حضور پہ اللہ سے کلام کر کے آئے، وہ میرے مہمان، اور کیا چاہیے؟ اور کسی کے گھر میں نبی مہمان بن کے آئے، اور
اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کے مہمان موسیٰ کلیم اللہ بنتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے پاس چل کے آتے ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے قدم پکڑیں، ان کے ماتھے چومیں، ان کی دعائیں لیں، ان کے ہاتھ پکڑیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کے پاؤں پڑیں۔ اور لوگ پیر ڈھونڈتے ہیں، پیر و مرشد اگر کوئی ہے تو ماں باپ، یہ بزرگ ہیں، یہ نہ ہو تو دنیا میں روحانیت ختم ہو جائے۔ موسیٰ جاتے ہیں، رات گزارنی ہے، اس نے کہا حضرت اس سے زیادہ اور خوش بختی والی بات کیا ہے؟ آئے بیٹھے، وہ آیا، اس کی بوڑھی ماں ہے، بوڑھی ماں جو چل نہیں سکتی، بوڑھی ماں جس کے ہاتھ حرکت نہیں کرتے، وہ آتا ہے، اس نے ایک برتن پکڑا ہوا، اس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، روٹی ساتھ ہے، وہ آتا ہے، اپنی ماں کے ہاتھ صاف کرتا ہے، اپنی ماں کے ہاتھ صاف کرتے ہیں، اس کے منہ کو صاف کرتا ہے۔ کتنے ہی خوش بخت ہیں جو اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین کے نام پہ اپنی جان دیتے ہیں۔ اللہ ہماری جانیں ہمارے ماں باپ کو لگا دے، وہ گھروں میں سلامت رہے تو ہماری روزی روٹی چلتی رہے۔ ہم سفروں پہ نکلتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، فون آتا ہے، بیٹے کہاں پہنچ گئے، اور ہم غصہ کرتے ہیں۔ خوشی کی بات ہوتی ہے کسی کا باپ اس کو فون کرے، بیٹے کہاں پہنچ گئے، اور یہ نہ ہو تو کائنات میں بے رونقی ہے۔ ان گھروں میں دیکھیے جن سے یہ چلے گئے، جنازے اٹھائے، آدمی بے سہارا ہو جاتا ہے۔ یہ سائبان ہے اللہ کا، یہ چھتری ہے اللہ کی، یہ حفاظت کا سامان ہے اللہ کا۔ والدین کو بوجھ سمجھنے والوں اور بنی اسرائیل کا وہ گوشت کرنے والا، اس سے سبق حاصل کرو۔ وہ صاف کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، پھر وہ ماں ہونٹ ہلاتی ہے، وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، لکڑی کے چمچ سے پکڑ پکڑ کے اس کے منہ میں رکھتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ لوگوں کے باپوں کو اپنا باپ بنانے والے بڑے ہیں، اور حلالی وہ ہیں جو اپنے باپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، ماں کو اپنی ماں سمجھتے ہیں۔ وہ پھر کھانا کھلاتا ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، وہ پھر اپنے ہونٹ ہلاتی ہے۔ تو وہ جب ہونٹ ہلاتی ہے تو موسیٰ پیغمبر اپنے کان اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہیں، بی بی کیا کہتی ہے، مائی کیا کہتی ہے، بڑھیا کیا کہتی ہے، ماں کیا کہتی ہے، اور ماں دعا مانگتی ہے، اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ ان کی برکت ہوتی ہے، انہی کا نام ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تم میں سے کون ہے زیادہ اچھا عمل والا، تم میں سے کون ہے اچھے عمل والا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بہت غالب، بہت پردہ پوش۔ غفور، غفور کہتے ہیں کسی پھول کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، جو پھول کو چھپائے رکھتا ہے، اس کو بھی غفر کہتے ہیں۔ جو سر پہ پہنتے ہیں خود پرانے دور میں، اس کو مغفر بولتے تھے، جو سر کی حفاظت کرتا تھا کہ تیر نہ لگے۔ اللہ کے رسول خود پہنا کرتے تھے، مغفر پہنا کرتے تھے، اسی سے غفور ہے۔ اللہ غفور ہے، کائنات میں سب سے زیادہ پردہ پوش، اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردے ڈالنے والا، اس کو غفور کہتے ہیں۔ وہ العزیز ہے، غالب ہے، لا غالب الا اللہ، لا غفور الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی عزیز نہیں، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی غفور نہیں۔ اور وہ بھائی جو لوگوں کے گناہ دیکھ کے معاشرے میں پھیلاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاشرے میں پھیلاتے ہیں، اور اس اللہ غفور کے ہم ماننے والے ہیں جو لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے مومن بندے کو، جیسے دوست کو باہوں میں لیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو باہوں میں لے گا۔ یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ تو نے کیا تھا، یہ گناہ تو نے کیا، مجھے اور آپ کو اللہ کہے گا، کلمہ پڑھنے والوں کو گناہ کیا تھا، ہاں جی اللہ جی۔ اللہ کے سامنے کیا پڑھتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبانیں بند، اعضاء بولیں گے، کان بول کے بتائیں گے، یہ ہاتھ بول کے بتائیں گے، پاؤں بول کے بتائیں گے۔ اللہ پوچھے گا فلاں گناہ کیا؟ ہاں جی اللہ جی کیا۔ فلاں گناہ کیا؟ ہاں جی اللہ جی کیا۔ اللہ کہے گا جا پھر میں نے دنیا میں تجھے پردہ ڈالا تھا تجھ پہ،
तू गुनाह करता था, इन गुनाहों में मैंने पर्दा डाला, आज क़यामत के दिन मखलूक के सामने भी पर्दा डाल जाओ, इसी की बरकत से इन गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील कर दूंगा। रब्बे करीम, मुझे फुला गुनाह भी याद आ रहा है, फुला गुनाह भी किया था जो तूने अभी जिक्र नहीं किया है। जय मेरे बंदे, जितने तेरे गुनाह है उनको, उन पे दुनिया में मैंने पर्दा डाला था, आज लोगों के सामने तुझे बेइज्जत नहीं करूंगा। उस अल्लाह के मानने वाले हैं तो लोगों के गुनाहों को देख के पर्दे डालें, लोगों की शिकायतें ना लगाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा, जब मैं घर से निकलूं तो मेरे किसी की चुगली ना करो, मुझे किसी की गीबत ना सुनाओ। किसी की गीबत, कि अगर नबी के जहन में फुला बंदे के बारे में ख्याल आ गया कि वो अच्छा नहीं है, जब नबी किसी के बारे में गुमान कर ले, हो सकता है अल्लाह उसे गुनाह में शुमार कर ले कि वो फुला ऐसा है, क्यों नबी ने ऐसे समझा। तो इसलिए मेरे भाइयों, गीबत ना करें, शिकायत ना लगाएं। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह 5-6 बरस के, इनका चचा, वो ये दौर है अब्बासिया, अब्बासी दौर में वो जासूस था, यानी सारे दिन की रिपोर्ट हुकूमत को पेश करता था। इनका चचा अहमद बिन हंबल इनको पेश करता, गवर्नमेंट को पहुंचाता। एक दिन वो बीमार हो गया, रिपोर्ट लिख ली, पहुंचा नहीं सका। अहमद बिन हंबल भतीजे को कहा, ये पहुंचा के आओ फुला मजिस्ट्रेट को, ताकि रिपोर्ट जमा हो जाए। तो अहमद जब रास्ते में चले, उन्होंने देखा ये तो लोगों के बारे में जासूसी है, और कुरान कहता ला तजस्ससू, जासूसी ना करो। वो सारे औरात उन्होंने दरिया में डाल दिए, रिपोर्ट ना पहुंची। एक दिन गुजरा, अगले दिन उसके चचा को बुलाया अहमद बिन हंबल कि जी रिपोर्ट नहीं पहुंची। अहमद बिन हंबल को उसने बुलाया, भतीजे मैंने तुझे कागजात दिए थे, वो गवर्नमेंट को क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा, चचा मेरा ईमान गवारा नहीं करता, अल्लाह कहता है जासूसी हराम है, तो इसलिए मैंने उन्हें दरिया में डाल दिया था। ये हमारे अजीम लोग थे, ये हमारे अजीम उलमा थे, जिन्होंने अल्लाह के एक एक हुक्म पे अमल किया है। लोगों की जासूसी ना करो, लोगों के मामलात के पीछे ना पड़ो। कुरान हदीस कहती है कि अगर तुम किसी के मामले के पीछे पड़ गए, अल्लाह तुम्हारे मामले के पीछे पड़ जाएंगे, और अल्लाह जिसके मामले के पीछे पड़ गया, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा करके छोड़े। ये ना जासूसी के निजाम, फुला बंदा मेरे बारे में बोलता है, हुकूमत लिखती है इसको बैन कर दो, जुबान इस पे पाबंदी लगा दो, फुला कर दो, कैद में डाल दो, ये कर दो, सारा हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी जो हाकिम हो वो अपने इस्लाह करे और नेकी का इरादा करे, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस हाकिम के बारे में अच्छाइयां अल्लाह पैदा कर देता है। जब हुक्मरान, फरमाया जब हुक्मरान लोगों के ऐपों के पीछे लगे, फरमाया अल्लाह ताला लोगों को खराब कर देता है, और इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, उसके अलावा कोई नहीं है। वो गफूर जात है जो पर्दा पोश जात है, जो गुनाहों पे पर्दा डालता है, जो हमारे वो गुनाह जिन्हें हमें पता भी नहीं होता उन पे भी पर्दे डालते हैं, जिनका पता होता है वो भी पर्दे डालते हैं, उन पे भी पर्दे डालता है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, और जिसने 7 आसमान पैदा किए, तिबाक़न, पैदर पै, तह बतह, एक दूसरे के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आसमान का दूसरे आसमान से 500 साल का फर्क। अगर कोई 500 साल सफर करे, एक आसमान से दूसरे आसमान तक पहुंचेगा, 500 साल। साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है, रॉकेट साइंस, कितनी तेज आलात, कितनी तेज मशीनरियां, जाओ सारे कोशिश करके देख लो, वो इस आसमान की हुदूद को अबूर नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह का निजाम, हमारी वक़्त ही कोई नहीं है। मेरे भाइयों, खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, एक दूसरे के ऊपर नीचे अल्लाह ने आसमानों को बनाया, और बेगैर आमदिन, बगैर सुतूनों के। कितना इंजीनियर होगा, हमारा इंजीनियर क्या है जी, फैसल मस्जिद में बनाया उसने, फैसल मस्जिद, कोई उसने सुतून नहीं रखा। हम कहते कारीगरी है, बड़ी बड़ी इमारतें देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी हमने ये छत पड़ी हुई देखी, बड़ी अनमोल, मुगलिया खानदान है,
کمال ہو گیا، مصریوں کو دیکھا کمال ہو گیا، احرام مصر آج تک کائنات حیران، وہ کیسا بڑا انجینئر ہے، وہ کیسا جینیس، کیسا ذہین ہے، کیسا عظیم ہے، کیسا کبیر ہے، کیسا قدیر مطلق، قادر مطلق، بغیر عمد ترونہا، ساتوں آسمانوں کو بغیر ستون کے بنا دیا۔ اس کی قدرت کے کیا کہنے ہیں؟ تباکا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کہتا ہے دیکھو ذرا آسمان زمین کو دیکھو، اللہ کی پیدائش میں دیکھو، کوئی ایک کمی بیشی تو دکھاؤ۔ آسمان کہیں سے نیچا ہے، کہیں سے اوپر ہے، کہیں اس میں شغاف ہے، سوراخ ہے، اس میں دروازہ ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اے انسان تو رحمان کی بنائی ہوئی چیز کسی بھی چیز میں کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا، جہاں رکھا ہے ٹھیک رکھا۔ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا کہ اللہ آسمان کو ایسے بنانا ہے، زمین کو ایسے بنانا ہے، نہیں، جیسے بنا دیا تو اسے پوچھ کے بنایا ہی نہیں۔ عقل وہاں تک جہاں تک اللہ نے دی، یہاں ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں، اللہ کی قدرت شروع ہوتی۔ اور فرمایا فرج البصر، بار بار دیکھ، حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی سوراخ نظر آتا ہے آسمان میں، زمین میں؟ شغاف نظر آتا ہے آسمان میں؟ کوئی کمی، کوئی بیشی، کوتاہی؟ کچھ بھی نہیں۔ اور ثم مرج البصر، پھر فرمایا 4 نمبر آیت میں، پھر بار بار دیکھ، نظر کو دوہرا کرتین، جہاں تک تیری نظر ہے، خوردبینیں لگاؤ، دوربینیں لگاؤ، دنیا کائنات کے دیکھنے کے آلات لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے بار بار دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا، آخر نظر تھک جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، وہو حسیر، تھکی ماندہ نظر۔ دنیا کے کمپیوٹر، دنیا کے آلات، دنیا کے دیکھنے کے آلات سارے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی قدرت کاملہ پہ نظر نہیں پڑ سکتی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا، یہ جو آسمان دنیا ہے یہ خوبصورت بنایا۔ اور ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا خوبصورت ہے، فلاں بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، فلاں چیز بڑی خوبصورت ہے، جس کو اللہ کہہ دے وہ خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بڑا خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس اللہ نے کہا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان کو خوبصورت بنا دیا، بے مصابیحا، اور خوبصورت اس قدر فرمائے یا تو آسمان دنیا، سدرۃ المنتہا جو ان آسمانوں سے اوپر ہے، اس سدر فرمایا اس کے وہ بیری ہے ایک، سدرہ کا معنی بیری، اور منتہا جہاں دنیا کے اعمال رک جاتے ہیں، جہاں اس سے اوپر کوئی چیز نہیں جاتی، جہاں میرے اور آپ کے پیغمبر جس سے اوپر گئے تھے صرف حضرت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، باقی کسی کو اجازت نہیں ملتی ہے، فرشتے بھی نہیں جاتے، جبریل بھی نہیں جاتے ہیں، جلتے ہیں جس مقام پہ جبریل کے پر، اس مقام پہ محمد رسول اللہ، یہ شان کریمی ہے اللہ کی کہ معراج کروا دی۔ وہ اتنی خوبصورت ہے سدرۃ المنتہا، رسول فرماتے ہیں اس پہ ایسے ایسے نور برستے ہیں، اور نور دنیا کے نہیں ہے، آتش بازی بڑی خوبصورت ہوتی ہے ہمارے جو ہم جو کرتے ہیں، رنگین دنیا۔ رسول فرماتے ہیں اس پہ ایسے ایسے اللہ کی طرف سے نور برسائے جاتے ہیں کہ کائنات میں کوئی بھی چیز سدرۃ المنتہا سے خوبصورت نہیں نظر آتی ہے، وہ سدرۃ المنتہا۔ اور قرآن کہتا ہے ہم نے اس آسمان دنیا کو بھی خوبصورت بنایا۔ نمبر 1 بے مصابیحا، کیسے خوبصورت؟ چراغ لگا کے، ستارے لگا کے، ستاروں کی روشنی سے، وگرنہ نظر ہی کچھ نہ آئے۔ وہاں کواکب، نجوم، سیارے، ستارے، نظام شمسی، صبح ہوتی ہے سورج چمکتا ہے، خوبصورتی ہے، جاؤ چیلنج ہے جیسا ایک بلب بنا کے دکھاؤ، لائٹ بنا کے دکھاؤ۔ ہم نے اس آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ، ستاروں کو چراغ کہا، چراغوں کے ساتھ مزین کیا۔ اور وجعلناها رجوما للشیاطین، یہ ہمیں جو نظر آتے ہیں نا ستارے، یہاں سے شعلے نکلتے ہیں، جعلناها رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کے لیے ذریعہ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے ان کے لیے یہ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے شیطانوں کے لیے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ،
اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، اپنے رب کے ساتھ انکار کیا، قرآن کہتا ہے ان کے لیے رب نے عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جس جہنم کی چیز کیا، جہنم کیا چیز؟ جہنم جو ہے، فرمایا اس کے 70,000 اس کے کونے ہوں گے، 70,000 لگامیں، ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ فرمایا اس کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ فرمایا دنیا کی ہے، اگر 69 آگ ایک طرف ہو، جب دوزخ کی آگ ایک طرف، اس کو جو بالکل سیاہ کالی وہ آگ کیسی ہوگی، اس کی تپش کیسی ہوگی۔ جو رب کا انکار کرتے ہیں رب کائنات انہیں دوزخ میں، جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو وہاں چلا گیا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، اتنا برا ٹھکانہ۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے، اگر صرف اس کی حقیقت کو پڑھ لیں، قرآن کہتا ہے دوزخیوں کی حالت کیا ہوگی۔ فرمایا یہ ہونٹ جو ہے، صرف مثال کے طور پہ، یہ ہونٹ آگ جلا جلا کے ناف تک پہنچا دے گی۔ یہ ہونٹ نچلا، اور جو ہم کہتے ہیں نا صورت بڑی پیاری ہے، تیرے ہونٹوں کی لالی ہے، یہی ہونٹ رب کی معصیت میں جب ہلتے ہیں قیامت کے دن ان کو اتنا لمبا کیا جائے گا کہ ناف تک پہنچ جائے گا۔ اور یہ ہونٹ یہ یہاں سے سکڑ کے یہاں سر کے درمیان تک پہنچ جائیں گے، اور پھر دانت باہر آ جائیں گے، آنکھیں باہر ہو جائیں گی، رو رو کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آخر یہاں سے خون رواں ہو جائے گا۔ فرمایا جیسے دنیا میں کھالے ہوتے ہیں، نالے ہوتے ہیں، ایسے یہاں گڑے پڑ جائیں گے۔ فرمایا دانت باہر آ جائیں گے، اور پھر وہ کھانے کے لیے مانگیں گے، اور دو قسم کے عذاب، ایک عذاب تو آگ کا جلنا، اور ایک عذاب ہوگا بھوک کا، ہزاروں سال بھوکا رکھا جائے گا۔ ہم 2 وقت کا کھانا نہ کھائیں تو کہتے تذابیت ہو گئی، غبار چڑھ گیا، اول فول بکتے، گھر والوں سے لڑتے ہیں، بھوک لگی ہے، جسم میں کمی ہو گئی، وہ اتنے ہزاروں سال بھوکے رکھے جائیں گے۔ پھر پکاریں گے کچھ کھانے کے لیے لاؤ، کچھ کھانے کے لیے لاؤ، پھر پکاریں گے تو کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ وہاں کانٹوں کی خوراک ملے گی، یہاں اٹک جائے گی گلے میں، پھر سوچیں گے اب اس کو کیسے گزارنا ہے۔ تو ذہن میں آئے گا دنیا میں جب کوئی لقمہ اٹکتا تھا تو پینے کے لیے طلب کرتے تھے کہ کوئی چیز آئے جس کے پینے کی وجہ سے آگے یہ گزر جائے۔ فرمایا پھر وہاں تانبے کے برتنوں میں گرم کیا ہوا دوزخیوں کے پیپ اور خون، یہاں تو کوئی اپنا تھوک نہیں چاٹتا، یہاں آپ ناک کی اپنی غلاظت اس کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ اپنے کانوں کی میل کو اچھا نہیں سمجھتے، آپ اپنی آنکھوں کی گدوں کو اچھا نہیں سمجھتے، وہاں نکلنے والا دوزخیوں کا سڑ سڑ کے پسینہ اور خون اور کچ لہو، وہاں سے ان کے جسم سے غلاظت، اس کو تانبے کے برتنوں میں پکایا جائے گا، پھر ان کو لایا جائے گا گرم کڑاہوں میں، پھر ان کے منہوں میں ڈالا جائے گا، اور جہاں جہاں سے گزرے گا کاٹ کے گزرتا چلا جائے گا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کا انکار کر دیا، ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ اور میرے بھائیوں کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کہاں ادھر ادھر پھرتے ہو؟ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ کیوں کر لٹا، اپنے مطلب کی طرف آ۔ یہ دنیا کی رسمیں کر کر کے ساری زندگی لوگوں کو خوش کیا، ساری زندگی اللہ کو ناراض کیا، اور بدلے میں کیا ہے؟ سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ 60 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، ایون 1000 سال کی بھی زندگی، اور اس دوزخ کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا دن۔ اس دن کے لیے کیا تیاری؟ ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا ما اعددت لہا، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اور صحابی سے پوچھا کیا تیاری کی ہے کس نے؟ رحمت للعالمین نے، جن سے بڑا کائنات میں کوئی سرور،
کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی قائد کوئی نہیں ہے۔ صحابی پوچھتا قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے تیاری کیا کی ہے؟ میرے بھائیوں، میں اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھ کے بڑا کارنامہ سر انجام کریں، اور یہ تو میری ڈیوٹی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ تو کرنا ہی ہے۔ 4 تسبیح پڑھ کے کہتے ہیں بڑا ذکر کرتا ہوں، چہرہ بڑا نورانی ہو گیا، اور اس چہرے کی پرواہ ہی کیا ہے؟ ما عددتم لہم لہا، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ما عددت لہا، میں نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے بھائیوں، گریبانوں میں کبھی سوچا کرے، صرف جمعہ پڑھ کے فارغ نہیں ہوتے کہ جمعہ پڑھ لیا بس اللہ اللہ خیر صلی۔ اللہ بڑا قادر ہے، قادر نہیں قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب اور بئس المصیر، اور بڑی بری جگہ، ایسی بری جگہ جہاں 1 منٹ بھی آپ نہیں گزار سکتے۔ کسی تنور میں روٹیاں پکانے والے میں آپ 5 منٹ کے لیے گزارا کر لیں، کیوں جی؟ گرمیوں میں آپ جولائی میں، جون جولائی میں ننگے پاؤں نہیں چلتے فرش پہ کہ پاؤں جلتے، اور چیلنج اللہ کو کرتے جس کی بادشاہت اس قدر ہے کہ ساری کائنات۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ زمین آسمان کو ایسے تپتپائے گا جیسے کوئی روٹی کو تپتپاتا ہے۔ کہے گا اللہ الجبارون، کہاں ہے تکبر کرنے والے اور باڈی بلڈر؟ کہاں ہے پہلوان قسم کے جسم؟ کہاں ہے جو زمین پہ چلتے تو کہتے زمین کانپتی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالموں کو اللہ کیڑے مکوڑوں کی شکل دے گا، مظلوم ان کے اوپر سے گزرتے چلے جائیں۔ اپنی حقیقت کو پہچانے، انسان کچھ نہیں ہے، ایک سانس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ گھروں میں فحاشی کے آلات رکھ کے اور موویز دیکھ کے آنکھوں کو گندا کر کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس سورہ ملک کی تلاوت کریں، انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں بھی اسی سورہ ملک پہ پڑھاؤں گا۔ اور آخر میں جو پہلے حدیث بیان کی ہے کہ سورہ ملک یہ عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، یہ جہنم سے بھی بچاتی ہے، جس جہنم کا ہم نے تذکرہ کیا ہے۔ گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑی گارنٹی کوئی نہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔